پہلے آپ اس بندے کی ویڈیو دیکھیں کہ نماز کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، پھر اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں. دیکھیے. کیا آپ کو پتہ ہے آپ صرف 3 وقت بھی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پتا؟ میں بتاتا ہوں. اس کے لیے شیعہ ہونا بھی لازم نہیں ہے، کوئی بیمار نہیں ہے، کوئی سفر پہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر زور اثر کو اکٹھا کر کے پڑھا ہوا ہے، مغرب عشاء کو اکٹھا کر کے پڑھا ہوا ہے، بغیر کسی وجہ کے. کوئی بارش نہیں، کوئی سفر نہیں، کوئی جنگ نہیں ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پہ کوئی مشقت باقی نہ رہے کہ ان کو نماز کو لے کے کوئی اس میں آر محسوس نہ کریں. لیکن جو ہمارے یہ علماء کرام ہیں، انہوں نے مجھے نہیں پتا کیوں اتنا مشکل کر دیا نمازوں کو کہ نہیں جی یہ بس شیعہ ہی کر سکتے ہیں، یہ 3 وقت پہ وہی پڑھتے ہیں، مغربین ظہرین پتہ نہیں کیا. ایسا کوئی سین نہیں ہے، ہم بھی پڑھ سکتے ہیں. اتنی ثانیہ دی گئی ہیں نماز میں. آپ دیکھو یار کہ اگر آپ سفر پہ ہو، آپ پہ غسل واجب ہو گیا، آپ تب تیمم کر سکتے ہو. اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے، آپ کہیں وضو کرنا چاہ رہے ہیں، آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں. اگر آپ بیمار ہیں، آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لیں، لیٹ کے پڑھ لیں. اگر آپ سوئے رہ گئے ہو، آپ بھائی جان جب جاگیں آپ تب نماز پڑھ سکتے ہیں. آپ 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کی آستینیں تنگ ہیں، آپ نے ساکس پہنی ہوئی ہیں، ان پہ بھی مسح کر سکتے ہیں. آپ لازمی نہیں ہے ان کو اوپر کریں. اتنی ثانیہ نمازوں میں. تو اس لیے یار مہربانی کر کے خدا نماز پڑھا کریں. ان ثانیوں کے باوجود ہم نماز نہیں پڑھتے، کتنی افسوس کی بات ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے. کہ اس لیے ثانیہ دی گئی تھی ہم لوگ ایزیلی نمازیں پڑھ سکے، لیکن اس کے باوجود ہم نہیں پڑھتے. تو اس لیے مہربانی کر کے ان ثانیوں سے فائدہ اٹھائیں اور نماز نہ چھوڑیں. خود بھی فائدہ اٹھائیں اور آگے دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں. جزاک اللہ. یہ آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ان بھائی صاحب کی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بغیر کسی مجبوری کے بھی، بغیر کسی پریشانی کے بھی، عام حالات میں بھی آپ 5 نمازوں کو 3 وقت میں پڑھ سکتے ہیں. اور ان کا سیدھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظہر اور عصر کو 1 وقت میں پڑھ سکتے ہیں، آپ مغرب اور عشاء کو 1 وقت میں پڑھ سکتے ہیں. فجر کی نماز کے وقت میں آگے پیچھے قریب کوئی نماز نہیں، ورنہ یہ اسے بھی کسی کے ساتھ ضرور ملا دیتے. میں یہ سمجھ میں بات نہیں آتی کہ دین کو اتنا لاواری سمجھ لیا ہے اور دین کو اتنا ہلکا سمجھ لیا ہے کہ کوئی بھی آ کر حدیث کے نام سے امت میں گمراہی پھیلانا شروع کر دیتا ہے. اور یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو متبحر فی العلم سے نوازا ہے. اگر متبحر فی العلم علماء اس امت میں نہ دیے جاتے تو جس طریقے سے روزانہ نئے فتنے اٹھائے جا رہے ہیں، یہ امت بہت جلدی بہت بڑی گمراہیوں کا شکار ہوتی چلی جاتی. اب ان صاحب کو ہی دیکھیے گا، نماز جیسی اہم عبادت کے ساتھ کیسا کھلواڑ کرنے اور کروانے کو کہہ رہے ہیں. اور ایک حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین آسان ہے، آسانیاں پیدا کرو. اس حدیث کو نماز جیسی اہم عبادت کے ساتھ جوڑ کر یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں سمجھ میں بات نہیں آتی. جبکہ علماء کرام اور محدثین اعظام کا اس بات پر متفقہ فیصلہ ہے کہ نماز کو نماز کے وقت میں ہی پڑھا جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو خود ارشاد فرما دیا قرآن میں بھی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے اوپر اس کے اپنے مقررہ وقت پر فرض کیا ہے. ایک حدیث شریف ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، وہ فرماتے ہیں کہ جس نے نماز کو چھوڑ دیا، نماز کو مؤخر کر دیا، نماز کو نماز سے ملا دیا، نماز کو چھوڑ دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے کبیرہ گناہوں میں سے گناہ کبیرہ کے دروازے پر پہنچ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز چھوڑنے کو، نماز مؤخر کرنے کو، نماز ٹالنے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ گناہ کبیرہ کے دروازے تک پہنچ گئے. اور یہ صاحب کھلا جو ہے دعوت دے رہے ہیں امت کو. جبکہ جو یہ کہہ رہے ہیں خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بڑے شاگردوں میں سے ہیں، کتاب العلل میں خود وہ بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث پر کسی بھی مسلک کا اور کسی بھی مسلمان کا، کسی بھی محدث کا کوئی عمل ہے ہی نہیں. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر بھی عمل کر کے بتوا دیا. اس حدیث پر ایسی تطبیق نکال دی کہ اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا. جہاں تک ان کے کہنے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دیکھو بڑی عجیب بات کہی انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر 5 نمازوں کو 3 وقتوں میں پڑھ لیا کر لیتے تھے. یعنی کتنا بڑا جھوٹ، اللہ کا خوف بھی نہیں اللہ کے رسول کے بارے میں اتنا بڑا جھوٹ بول رہا. اور پھر دوسرا جھوٹ یہ بول رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو یہ جھوٹ بھی بولا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جھوٹ بول رہا ہے بندہ، اور ڈنڈی مارتے ہوئے اور
धोखा देने के लिए, उम्मत को सही मसला और सही इबादत से हटाने और वरगलाने और फिसलाने के लिए हदीस का सहारा लेकर के कितना बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है नमाज जैसी अहम इबादत की अहमियत को कम करने के लिए। जहां तक इस बंदे का कहना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजों को इकट्ठा किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज को असर की नमाज में लिया कर पढ़ा हो, और न इसका मतलब यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब की नमाज को इशा के वक्त में ले जाकर के पढ़ा हो। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि बाज़ मरतबा आप सफ़र में हैं या बारिश वगैरह है या आंधी तूफान या हालात नासाजगार हैं, तो इसका मतलब यह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज को उसके आखिरी वक्त में पढ़ा है, जो कि वो वक्त ही है। जैसे मिसाल के तौर पर ज़ोहर की नमाज का वक्त 4 बजे खत्म हो रहा है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज 3:45 बजे अदा की है, मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूं। और 4 बजे से पहले पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज को कंप्लीट कर लिया, क्योंकि 4 बजे ज़ोहर की नमाज का वक्त खत्म हो जाना है। थोड़ा सा इंतजार जब किया ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद में, तो अब असर की नमाज का वक्त आ चुका है। असर के वक्त में असर की नमाज पढ़ी है, ज़ोहर के वक्त में ज़ोहर की नमाज पढ़ी है। उसी को सहाबा इकराम ने और रावियों ने कह दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को जमा किया। मगरिब की नमाज के साथ भी आपने ऐसे ही किया है, ज़ोहर और असर की नमाज के साथ भी ऐसे ही किया है। ये सिर्फ सूरतन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, वरना हकीकतन ऐसा नहीं किया। लेकिन इन साहब ने जो ये कहा है कि 5 नमाजें 3 वक्त में पढ़ लिया करें, ये एक नमाज के साथ खिलवाड़ है, दीन के साथ एक मजाक है, और दीन को अपने हाथ का खिलौना बनाने वाली बात है, और दीन और इस्लाम और नबी की तालीम को अपने हाथ की कठपुतली बनाकर उम्मत के सामने पेश करने वाली बात है। तो बहरहाल आपसे गुजारिश है कि नमाज को नमाज के वक्त में पढ़ें, नमाज को नमाज के वक्त से न टालें, और ऐसे ऐसे लोगों के कहने में बिल्कुल भी ना आए। और आपसे गुजारिश ये भी है कि अपने अपने इलाके के उलमा से राबता रखें। कोई भी ऐसा मसला सामने आ जाए, सोशल मीडिया का ज़माना है, न मालूम कब किधर से कौन सा फितना आन खड़ा हो, तो आप अपने अपने इलाके के उलमा इकराम से ज़रूर राब्ता करें और उनसे पूछें कि आप अहादीस सहीहा की रोशनी में इन बातों का हमें जवाब दीजिए, और हम कंफ्यूज हैं, हमारी कंफ्यूजिंग दूर कीजिए। उम्मीद है बात समझ आई होगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ऐसे लोगों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस बारे में आपको अगर मज़ीद मालूमात हासिल करनी है तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दे दिया गया है। वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।